الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال اللہ تبارک وتعالی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی تعریف فرماتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی خوبی اور پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے انتہائی ٹوٹ کر شدید اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور دنیا کو جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ محبت ہی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا، اللہ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا دنیا میں، ابھی دنیا بنائی نہیں ہے، تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میں کون ہوں مجھے پہچانا جائے، تو فخلقت الخلق، تو میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، انسان، جنات، یعنی ساری مخلوق کو میں نے پیدا کیا محبت کہ میں چاہتا تھا، میں اس بات کو پسند اور اس بات سے محبت کرتا تھا کہ مجھے پہچانے لوگ۔ تو پتہ چلا کہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ کی محبت ہے، اور یہ جو محبت ہے اللہ نے ہر مخلوق کو اس میں سے حصہ دیا ہے۔ جب دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ہی محبت ہے تو پھر محبت میں ہر مخلوق کو اللہ نے حصہ دیا ہے، اس کو تقسیم کیا مخلوق میں۔ 4 طرح کی مخلوق ہے، معدنیات، لوہا، سونا، چاندی، پیتل، جو کھان سے نکلتے ہیں، تو معدنیات، نباتات یعنی سبزہ وغیرہ، اور نمبر 3 پر حیوانات، جانور، چرندے پرندے، اور نمبر 4 انسان۔ تو چاروں مخلوق میں اللہ نے اپنی محبت کو تقسیم کر دیا، چنانچہ ہم دیکھیں گے محبت چاروں میں پائی جاتی ہے کسی نہ کسی چیز سے۔ کہیں کوئی مخلوق کسی مخلوق سے محبت کر رہی ہے۔ اب مثال لیں، پہلے معدنیات میں لوہا ہے، لوکھنڈ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، لوہا بھی محبت کرتا ہے، کس سے؟ لوہ چمبک سے، مقناطیس سے، اردو میں مقناطیس بولتے ہیں اور گجراتی میں لوہ چمبک بولتے ہیں۔ تو لوہا بھی لوہ چمبک سے یعنی مقناطیس سے محبت کرتا ہے، جہاں وہ دیکھے گا مقناطیس کو اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا، اس سے چپک جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر بھی مقناطیس والا اثر لوہے میں بھی آ جاتا ہے، اس لیے لوگ اس کے ساتھ جب لگا کر رکھتے ہیں ایک زمانے تک تو اس کے اندر بھی لوہ چمبک کا اثر آنے لگتا ہے۔ تو لوہے کو مقناطیس سے محبت ہے۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پر ہے نباتات، سبزہ، گھاس پھوس اور درخت، جھاڑ، سبزہ وغیرہ، تو یہ نباتات کو بھی محبت ہے۔ ایک پھول ہوتا ہے سورج مکھی کا پھول، اس کو سورج سے محبت ہے۔
جب سورج صبح میں مشرق کی طرف سے نکلتا ہے تو سورج مکھی کا پھول یہ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر لیتا ہے. جیسے جیسے سورج جو ہے گھومتا رہتا ہے یہ اپنے آپ کو گھماتا رہتا ہے. شام کو جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو سورج مکھی کا پھول اس کی طرف آ جاتا ہے, مغرب کی طرف آ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو سورج سے محبت ہے. سورج کی محبت میں یہ جو ہے عاشق اور دلدادہ ہے. تو ایک نباتات, ایک اگنے والا ایک پھول سورج مکھی, وہ سورج سے محبت کر رہا ہے کہ جس طرف سورج گھومتا ہے یہ اپنے آپ کو گھما لیتا ہے. اور یہ سبق دے رہا ہے ہم کو کہ انسان تو اپنے دل کی آرزوؤں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف گھما لے. جسے سورج مکھی کا پھول اپنی پوری توجہ سورج کی طرف رکھتا ہے, اس سے اپنی نگاہ, اپنی توجہ اور اپنا چہرہ نہیں ہٹاتا. تو اے انسان تو بھی اپنی پوری توجہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی طرف کر لے تو اللہ تیری ساری آرزوؤں کو, تیری ساری تمناؤں کو, تیرے سارے مسئلوں کو اللہ حل کر دیں گے. ایسے ہی آگے بڑھیے. پھر حیوانات کا مسئلہ آتا ہے. حیوانات میں مچھلی, کہ دیکھو مچھلی کو پانی سے محبت ہے, مچھلی کو پانی سے محبت ہے, وہ پانی میں زندہ رہے گی. اب باہر نکالیں گے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی. اسی لیے کوئی انسان جب پریشان ہوتا ہے نا تو مثل مشہور ہے, کیا بولتے ہیں؟ فلاں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے, یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. یعنی ایسا بیمار ہوا, ایسا ٹینشن میں آیا کہ بغیر پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ مچھلی جو ہے پانی سے محبت کرتی ہے. بچے بولتے ہیں نا, بچوں کے اندر یہ جملے چلتے ہیں, مچھلی جل کی رانی ہے, جیون اس کا پانی ہے, ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی, باہر نکالو مر جائے گی. پھر آگے بولتے ہیں تیل میں ڈالو تل جائے گی. پھر آگے نیا اپڈیٹ ہوا پیٹ میں ڈالو گل جائے گی. تو مچھلی کو پانی سے محبت ہے, مچھلی کو پانی سے محبت ہے. پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. بلکہ مچھلی کو پانی میں جو سکون ملتا ہے اس کی مثال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. فرمایا کہ مومن مسجد میں اس کو ایسا سکون ملنا چاہیے جسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے. اگر ہمارے اندر یہ کیفیت ہے تو واقعی ہم سچے پکے ایمان والے ہیں. ورنہ آنے سے پہلے بھاگنے کی فکر, جمعہ 8ویں دن آ رہے ہیں بہت سے لوگ, امت کا ایک بہت بڑا طبقہ, اور وہ بھی سلام پھیرنے سے پہلے باہر. یعنی مسجد میں سکون ہی نہیں مل رہا ہے. حالانکہ مومن کی پہچان بتائی, المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, کہ مومن مسجد میں ایسا سکون سے رہتا ہے جسے مچھلی پانی میں سکون سے رہتی ہے. تو پتہ چلا کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے. اس کے بغیر وہ, حالانکہ پانی وہ نہیں پیتی, یعنی پانی خوراک اس کی کچھ اور ہے, اس میں الگ چیزیں جو کھاتی ہے وہ اللہ نے اس کی خوراک الگ بنائی ہے, لیکن پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی. بلکہ پانی سے اس کو ایسا عشق ہے, ایسی محبت ہے کہ جو مچھلی کھا لے گا اس کو بھی پانی کی ضرورت پڑ جائے گی. مچھلی کھا لے تو پیاس زیادہ لگتی ہے, یعنی اپنے کے کھانے والے کو بھی وہ پانی کا عاشق بنا دیتی ہے. ایسا اس کو پانی سے محبت ہے. خیر, تو دنیا میں ہر مخلوق میں جب دنیا کا مقصد ہی اللہ کی محبت ہے تو اللہ نے اس محبت کو ہر مخلوق میں ڈالا ہے, تقسیم کیا ہے. آگے بڑھیے. پروانہ ہوتا ہے, پتنگے جو اڑتے ہیں, اس کو شمع اور موم بتی سے محبت ہوتی. جہاں بھی شمع آپ جلا دیجئے پروانے آنے لگیں گے. 24 گھنٹے اگر جلاؤ گے 24 گھنٹے پروانے اس کے اوپر وہ پتنگے اڑتے رہیں گے اور ناچتے رہیں گے, اس کے ارد گرد طواف کرتے رہیں گے, بلکہ جل جل کے اندر گرتے رہیں گے. اور بغیر آواز کیے, بغیر چلائے شمع کی محبت میں اپنی جان دے دیں گے. یہ پروانوں کو شمع سے محبت ہے. اسی لیے علم حاصل کرنے کی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, فارسی کے بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا کہ علم جو ہے, علم دین ایسے حاصل نہیں ہوتا, اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو پگھلانا پڑتا ہے. کیسا پگھلانا پڑتا ہے؟ چوں شمع اسپے علم باید گداخت, کہ بے علم نتواں خدارا شناخت. کہ علم کے پیچھے, علم کو حاصل کرنے کے لیے موم بتی کی طرح پگھلنا چاہیے. شمع کے مانند وہ پگھل کر لوگوں کو روشن کرتی ہے, یعنی روشنی پہنچاتی ہے, خود جلتی ہے. تو بہرحال تو پروانے کو شمع سے, موم بتی سے محبت ہوتی ہے.
اس کی محبت میں وہ اس کے آس پاس طواف کرتا رہتا ہے، اس کے آس پاس چکر لگاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسی کے اندر جل کے مر جاتا ہے اور آواز بھی نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا تو پروانے کی طرح فلاں کی محبت میں بغیر آواز کے مر گیا۔ ایسی مثال اور ضرب المثل یعنی مشہور ہے۔ تو بہرحال اسی طرح آگے بڑھیے، چکور ایک پرندہ ہوتا ہے، چاندنی رات چاند سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ جب چاند نکلتا ہے اور خاص کر 14ویں کا چاند جب پورے شباب کے ساتھ، پورے کیا کہتے ہیں اپنی روشنی کے ساتھ جب منور ہوتا ہے تو چکور پرندہ اس کی وہ نغمہ گانے لگ جاتا ہے اور اس کی یاد میں کیا کہتے ہیں چہچہانے لگتا ہے اور چاند کی طرف اڑنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو تھکانے لگتا ہے کہ میں چاند تک پہنچ جاؤں، اور اسی تھکن میں وہ جو آخر میں مر جاتا ہے، تھک کر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چکور کو چاند سے محبت ہے، اس کی محبت میں وہ چہکنے اور پھڑ پھڑانے اور اس کی طرف جانے کے لیے سب کچھ قربان کرنے لگتا ہے۔ ایسے ہی آگے بڑھیے، بلبل کو پھول سے محبت ہے، بلبل کو بلبل کو پھول سے محبت ہے کہ اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ بلبل جو ہے ایک پھول پر بیٹھ کے چہک رہا تھا تو وہ پھول کی محبت میں باغ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے آس پاس چکر لگاتا ہے اور گھومتا ہے کہ اندلیب آئے اندلیب کرے آہو زاریاں، اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، آئے اندلیب کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار ہم پکارے ہائے دل۔ شاعر کہتا ہے کسی کی محبت میں کہ اندلیب بلبل تو بھی آ جا، ہم دونوں کرے آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار، تو گل سے محبت کرتا ہے تو ہائے گل پکار ہم پکارے ہائے دل۔ خیر، تو بلبل کو پھول سے محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب حیوانات، نباتات، معدنیات ہر ایک کو کسی نہ کسی سے محبت ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ نے جو اشرف المخلوق ہے، ساری مخلوق میں اعلیٰ اور افضل ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے محبت رکھی ہے۔ کوئی انسان کہے میرے دل میں محبت نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ جیسے بدن کے ہر جزو کا، ہر عضو کا اللہ نے الگ الگ کام رکھا ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، اور ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، اور پاؤں کا کام ہے چلنا، دل کا کام ہے سوچنا، اور دماغ کا کام ہے سوچنا۔ ایسے ہی دل کا کام ہے محبت کرنا، دل کا کام ہے محبت کرنا۔ جب ساری مخلوق کسی نہ کسی سے محبت کر رہی ہے تو انسان کے اندر بھی اللہ نے یہ محبت کا مادہ رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خالق سے نہیں کرے گا تو مخلوق سے کرے گا، محبت تو کرے گا۔ دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، دل بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، تو لاکھ اس کو بچا آخر کسی پر تو مرے گا۔ اگر اللہ سے محبت نہیں، خالق سے نہیں، تو مخلوق کی آئے گی، غیر کی آئے گی، غیر اللہ کی، اللہ کی نہیں تو غیر اللہ کی آئے گی، لیکن محبت آئے گی ضرور۔ یا تو خالق کی، اللہ کی محبت ہوگی یا مخلوق کی ہوگی، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں یہ چین محبت کیے بغیر۔ دل کا حال یہی ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے۔ اب انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اپنے اندر جو سچی اور باقی رہنے والی محبت ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یا مخلوق کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ والوں کا خلاصہ یہی ہے کہ فانی عاشق کی محبت بھی فانی ہے، فانی عاشق کی محبت فانی ہے، اور باقی عاشق کی محبت باقی رہے گی۔ تو جو فانی عاشق، فنا ہونے والے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مخلوق ہے، کوئی چیز ہے جس سے انسان اللہ کے علاوہ محبت کرے، سب فانی ہے۔ تو فانی عاشق اور محبوب کی محبت بھی فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گی، اور باقی رہنے والے عاشق اللہ کی ذات وہ باقی ہے، تو اس کی محبت بھی کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ تو انسان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ابھی جو مثالیں میں نے دی، ان کی یہ مخلوق سے محبت کر رہی ہے، ایک فانی چیز سے محبت کر رہی ہے، اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ پہلے میں نے لوہے کی مثال دی تھی کہ لوہے کو
مقناطیس سے محبت ہوتی ہے، یعنی اس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے محبت کی، کسی اور سے محبت کی، تو انجام کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا آپ دیکھ لو۔ ایک تو اس کو اللہ نے کالا بنایا ہے، دنیا میں اس کو کالا بنایا ہے، اور پھر اس کو آگ میں جلایا اور تپایا جاتا ہے، یہ عذاب الگ۔ پھر جلا تپا کر نرم کیا جاتا ہے، پھر تھوبڑے پہ اور کھوپڑی پہ پیٹا جاتا ہے۔ ارے پٹائی ہوتی نہیں ہوتی، کوئی کچھ بھی بنانے کے لیے لوہے کو پیٹا بھی جاتا ہے نرم کرنے کے بعد، تپانے کے بعد۔ پھر یہ تو دنیا کا انجام ہوا کہ دنیا میں اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، آگ میں جلایا جا رہا ہے، اس کی جو ہے کوئی ویلو اور عزت نہیں کی جاتی۔ پھر کل جہنم میں بھی اس کو جلایا جائے گا، جہنمیوں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ لوہے کے ذریعے ہوگا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا، سونے چاندی کی زنجیریں نہیں ہوں گی وہاں پر، بلکہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے جہنمیوں کا منظر کھینچا ہے کہ ان کو پکڑو اور لوہے کا توق پہنا دو اور لوہے کی زنجیروں میں جو ہے جکڑ کر ان کو آگ میں ڈال دو۔ تو پتہ چلا کہ لوہے نے غیر اللہ سے محبت کی تھی، مقناطیس اور لوہے چمک سے محبت کی تھی، تو انجام یہ ہوا کہ دنیا میں بھی پٹائی ہوئی اور کل جہنم میں بھی لوہا چلے گا۔ دوسرا تھا کیا کہتے ہیں، مچھلی کا حال دیکھ لو، مچھلی نے پانی سے محبت کی، یعنی ایک مخلوق غیر اللہ سے محبت کر رہی ہے، پانی سے محبت کر رہی ہے، تو انجام کیا ہوا؟ اللہ نے اس کے اندر بدبو پیدا کر دی، تعفن اور بدبو اللہ نے پیدا کر دی کہ دور سے بدبو آتی ہے، اور ہاتھ لگا لو ہاتھ میں بدبو آ جاوے، کتنا بھی دھو لو لیکن اس کی جو اسمیل ہے وہ جاتی نہیں، پوری سمندر کے پانی سے دھو ڈالو پھر بھی اس کی اسمیل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو باقی رہتی ہے۔ تو کیوں؟ غیر اللہ پہ مری، پانی سے محبت کیا، تو اس کا انجام یہ ہو کہ اللہ نے بدبو پیدا کر دی۔ ہم ہاتھ میں لگا لیں کھا لیں تو ہمارے منہ سے بدبو آنے لگ جائے، ہاتھ میں بدبو آنے لگ جائے۔ ایسے ہی جب پروانے نے شمع سے محبت کی، غیر اللہ سے محبت کی، تو اس کا انجام بھی یہی ہوا، کیا کہ وہ جل جل کے مر رہا ہے، آواز بھی نہیں نکلتا، بغیر آواز کیے، بغیر چلائے چپ چاپ جو ہے وہ مر جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چکور کا حال کیا ہوا؟ اس نے چاند سے محبت کی تو اس کا بھی حال یہ ہوا کہ وہ چاند کی محبت میں اڑتی ہے اور چلاتی ہے اور چہکتی ہے اور پھر تھک کر گر جاتی ہے اور مر جاتی ہے، اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان تو غیر اللہ کی محبت چھوڑ کر اللہ کی محبت پیدا کر، کیونکہ اللہ کی ذات باقی ہے تو اللہ کی محبت بھی باقی رہے گی، اللہ کی ذات باقی ہے تو اللہ کی محبت بھی باقی رہنے والی ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ رب العزت جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں نے شروع میں کہا بالکل کہ ایمان والوں کی پہچان بتائی کہ ایمان والا سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے، یہ پہچان ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ آگے اللہ کی طرف سے پہلے محبت کی پہل ہے، اللہ اپنے بندوں سے پہلے محبت کرتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ ایسی قوم کو لائیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے اللہ سے محبت، یہاں پر بھی اللہ کی محبت کو پہلے بیان کیا ہے، یعنی ادھر سے جو ہے محبت کا اظہار اللہ کی طرف سے بندوں کے ساتھ پہلے ہے، بندے بعد میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کرنے کے دو فائدے، ایک تو اللہ اپنے بندوں سے پہلے ہی محبت کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی محبت بے غرض، اللہ جو بندوں سے محبت کر رہے ہیں نا، کوئی مقصد کوئی غرض اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارے بندے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، سارے بندے اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے ولی سب بن جاویں، تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری اور اضافہ ہونے والا نہیں۔ وہ تو اپنی اس کی شان بڑی نرالی ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اپنی جگہ پر اٹل ہے، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ ہم زیادہ اس کی عبادت کر دیں گے تو وہ بہت بڑی شان والا ہو جائے گا، وہ تو پہلے سے ہی بڑی شان والا ہے، اور اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ جو ہے اس کی شان میں کمی آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہے، آپ دیکھ لو، مقصد ہے، مقصد ہر ایک کا مقصد ہے،
ایک انسان دوسری مخلوق سے، انسان سے محبت جو کر رہا ہے وہاں مقصد ہے، یعنی غرض وابستہ ہے، بے غرض کوئی نہیں کر رہا. صرف اللہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں نا وہ بے غرض ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، بندوں کا فائدہ ہے. ماں باپ بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے، تو اولاد ماں باپ سے محبت کر رہی ہے کیوں؟ کہ ابا جو ہے خیال رکھیں گے، ہم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں اور سارا انتظام کر رہے ہیں. دنیا کا سارا مسئلہ انہوں نے جھیل رکھا ہے. اور پھر ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا، ہمارا نام روشن کرے گا، ہمارے لیے عزت کا باعث بنے گا. یعنی مقصد ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو محبت ہے. یعنی اسی طریقے سے بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت بے غرض نہیں، کوئی نہ کوئی غرض ہے. ڈاکٹر کو پیشنٹ سے اور پیشنٹ کو ڈاکٹر سے کہ آئے گا تبھی تو میرا کام چلے گا، میری دکان چلے گی. اور پیشنٹ کیوں محبت کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا تو اچھی طرح علاج کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. استاد کو شاگرد سے، شاگرد کو استاد سے، چیلے کو گرو سے، گرو کو چیلے سے. یعنی دنیا میں جو بھی فیلڈ ہیں، شعبے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بلا وجہ نہیں. لیکن اللہ اپنے بندوں سے جو محبت کرتے ہیں بلا وجہ. تو بہرحال سب مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مخلوق اگر مخلوق سے محبت کرے گی تو اس کا فائدہ، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور مرنے کے بعد بھی برا ہے. دیکھو دنیا کا سب سے حسین انسان، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہمارے نبی کے بعد، امام الانبیاء کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں. 10-12 سال کا خوبصورت جوانی، نوجوانی میں قدم رکھنے والا بچہ اور زیادہ کیوٹ لگتا ہے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے. ایک تو آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، پھر 10-12 سال کی عمر ہو تو کتنا اور زیادہ حسین اور خوبصورت لگے گا. لیکن اس وقت جو ہے اللہ کا علم نہیں آیا تھا، اللہ سے وہ تعلق نہیں تھا. تو مصر کے بازار یعنی کنویں میں جب ڈالا گیا، کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈال دیا تھا، پورا واقعہ میں بیان نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. تو جب نکالا قافلے والوں نے جو فادلا دلوا ڈول ڈالی تو اندر بچہ نکل آیا. قال یا بشرا ھذا غلام، ارے بشارت ہو، خوشخبری ہو، یہ تو خوبصورت بچہ آ گیا. تو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہہ رہا ہے اس دنیا کا سب سے حسین بچہ، سب سے خوبصورت بچہ صرف ظاہری حسن چند ٹکوں میں بک رہا ہے. اس کو بیچ دیا بھائیوں نے اور خرید لیا قافلے والوں نے چند کھوٹے دراہیم میں، کھوٹے سکوں میں بیچ دیا. دنیا کا ظاہری حسن، سب سے زیادہ بڑا حسن صرف چند ٹکوں میں بک رہا ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. ظاہری حسن پر مت مرو. دنیا کا سب سے حسین انسان اور ابھی نوجوانی میں قدم رکھ رہا ہے، اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس وقت انسان، اور اس کا دام صرف چند پیسے، چند ٹکے، وہ بھی کھوٹے دراہیم کھوٹے دراہیم میں ان کو بیچا گیا. لیکن اس کے بعد وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب بڑے ہوئے اور پختگی کی عمر کو پہنچے اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو علم اور حکمت دی، اپنا تعلق دیا، محبت دی. اب بھاؤ کیا بڑھ گیا. اب اس حسن ظاہری پر جب علم آیا، اللہ کا تعلق آیا، اللہ کی محبت آئی، حکمت آئی، تو اب پورے مصر کا بادشاہ، یعنی وہ قدموں، پوری مصر کی بادشاہت، اس کی دولت قدموں میں آ رہی ہے. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہ مجھے خزانوں کا مالک مجھے بنا دو، بادشاہ مجھے بنا دو، میں جو ہے بڑا حفاظت کرنے والا، بڑا علم والا ہوں. یہ نہیں کہا انی حسن جمیل، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا خوبصورت اور ہینڈسم ہوں اس لیے مجھے جو ہے اس کا خزانوں کا مالک بنا دو، میں اچھی طرح اس کا یعنی وزیر مالیات بن جاؤں گا، فائنینس منسٹر. بھائی انگلش میں فائنینس، پہلے فائنینس منسٹر بنے، آپ وزیر مالیات بنے، اس کے بعد پھر بادشاہ بنے ہیں. لیکن حسن کی بنا پر نہیں، علم کی بنا پر، اللہ کے تعلق اور محبت کی بنا پر اللہ نے یہ مقام دیا. تو بہرحال تو اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا معاملہ الگ ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ جو ہے کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب کریں گے. اللہ کا حسن، اللہ کی محبت. آج انسان دنیا کے ظاہری حسن پر مر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے
مجھ سے محبت کر، مجھ سے تعلق قائم کر، کیونکہ دنیا کا پیدا کرنے کا مقصد ہی میری محبت ہے، تو مجھ سے محبت پیدا کر، میں تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ اور عجیب و غریب معاملہ، اللہ کتنے حسین ہیں، اللہ کا حسن کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہا کہ تم دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی، لیکن ایک شکل ہے کہ میں اپنے نور کا کچھ اثر جو ہے اس سامنے پہاڑ پہ ڈالوں گا، اس پہاڑ کو تم دیکھ لینا، اس کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ تو تم میرے نور اور حسن کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو میں اپنا عکس ڈالوں گا، تجلی ڈالوں گا پہاڑ کے اوپر، تو اس پہاڑ کو اگر تم نے دیکھ لیا تو سمجھو کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو اللہ نے جب اپنا تھوڑا سا نور کا اثر اور تجلی پہاڑ پر ڈالی، اس کو سرما بنا دیا، جعلہ دکا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کالا اور سیاہ ہو گیا۔ آج بھی موجود ہے، مولانا یوٹیوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کانٹیکٹ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کوہ طور کا ایک حصہ جو کالا ہے، بالکل وہ بالکل کالا ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو اللہ نے اپنے نور کا عکس اس پر ڈالا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکے، لیکن جو پہاڑ کے اوپر اس کا اثر ہوا، اس پہاڑ کو دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی اتنا حسین ہو گیا تھا، اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ آنکھوں میں اس کو برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ بعد میں ہوش آیا تو در منصور تفسیر کے اندر لکھا ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے نور کا عکس دیکھا تھا، ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا، جو اللہ نے اپنے حسن کا ایک عکس ڈالا تھا پہاڑ پر، اس پہاڑ کو دیکھا تھا، اس کے دیکھنے سے آنکھوں کے ذریعے آپ کا چہرہ اتنا حسین ہو گیا تھا کہ ایک مہینے تک آپ چہرے پر جو ہے پردہ ڈال کر اور کپڑا ڈال کر گھومتے تھے، اپنی گھر والی کو بھی نہیں دکھاتے تھے کہ اگر وہ دیکھ لے گی وہ بھی بے ہوش ہو کے مر جائے گی۔ اللہ کے عکس کا عکس جن آنکھوں نے دیکھا، اس آنکھ سے ان کے چہرے پر اتنا حسن آ گیا تھا کہ دیکھنے والا اگر اس وقت دیکھتا تو وہ مر جاتا، یعنی برداشت ہی نہیں کر پاتا۔ سوچو اللہ کتنے حسین ہوں گے۔ ہم دنیا کے ظاہری حسن پر مر رہے ہیں جو فانی اور ختم ہونے، تو محبت اور حسن اگر ہے تو اللہ کا ہے، اصل محبت اور اصل حسن اللہ کا ہے۔ دیکھو جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جب وہ اپنی حوروں کو دیکھیں گے، مستقل کبھی انشاءاللہ جنت کے اوپر بیان ہوگا، بہت سے نوجوان مچل جاتے ہیں جنت کا جب تذکرہ آتا ہے، تو جنت میں جب جائیں گے تو ان کی جو حوریں ہیں، جنت کی بیویاں، یہ جب ان کو دیکھیں گے، ان پر جب نظر پڑے گی اپنی بیویوں پر جنت کی، تو 500 سال تک ٹکی باندھ کر یوں دیکھتے رہ جائیں گے، نگاہ ہٹے گی نہیں۔ وہاں نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ بھوک ہے، نہ تھکن ہے، نہ درد ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں تو سب ختم ہو چکا ہوگا، تو یوں 500 سال تک یوں اتنی حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی وہ بیوی کہ 500 سال گزر جائے گا دیکھتے دیکھتے اور نگاہ نہیں ہٹے گی، ٹکی باندھ کر دیکھتا رہے گا۔ یہ اردو کا لفظ ہے، کیوں اتنی خوبصورت ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت میں جنت میں رہیں گے، پھر اللہ ایک جگہ پر ایک بہت بڑا میدان ہے، وہاں پر سب کو جمع کریں گے، چلو جنتیوں آج ایک مخصوص نعمت تم کو آج عطا کی جائے گی۔ جب سارے جنتی جمع ہوں گے وہاں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے اپنے چہرے کا، وہاں کیونکہ وہاں کی آنکھوں میں طاقت ہے، یہاں تو طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی، لیکن وہاں اللہ ان آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کر دیں گے۔ جنت کا انسان ہوگا، جنت کی آنکھیں ہوں گی، تو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ کا دیدار کرنے کے بعد جب یہ اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں گے تو اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر جو نور کی پرت، جسے آج یہاں دھول مٹی اڑتی ہے تو یہاں اچھا خاصی پرت جم جاتی ہے نا، یہاں سے گزرو تو میٹرو اور بلیٹ کا سارا اثر لے کر الحمدللہ لوٹتے ہیں ہم لوگ، تو وہاں جنت ہے بھائی وہ تو اللہ کے نور کی پرت ان کے چہروں پر اللہ کو دیکھنے سے ایسی جم جائے گی، جب یہ لیفٹ ہوں گے واپس آئیں گے اپنی حوروں کے پاس، تو اب ان کی حوریں ان کو دیکھتی رہ جائیں گی 500 سال تک کہ تم وہی ہو، دوسرے ہو، اتنے حسین ہو جائیں گے۔ یہ کوئی میرے بھائیو فسانہ نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اس جنت کے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے بہت سارے اعمال ہیں، اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہیں ڈرنے والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت لائے کہ
متقی لوگ، جنت جن کے لیے تیار کی گئی وہ لوگ وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے نام پر ہر چیز ہر وقت قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، کیا؟ مال، چیزیں، پیسہ، کچھ نہیں کہا قرآن نے۔ الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں۔ اب بھائی جس کا تقاضا آ جائے دین کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں، جان کا تقاضا آ جائے جان خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں، مال کا تقاضا آ جائے مال خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں، کوئی اور چیز کا تقاضا آ جائے اس کو بھی خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ فی السراء، خوشی کے اندر بھی، اور والضراء، اور غم اور تکلیف کی حالت میں بھی، یعنی سیزن ہو، اچھی حالت ہو کہ حالت اچھے نہیں ہیں، لیکن دین کا تقاضا آ گیا اللہ کی طرف سے کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جان خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرنا ہے، دین کا یہ تقاضا آ گیا ہے۔ تو المتقی لوگ، جنت والے لوگ جو ہیں اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بہت موقع سے یہ بات بھی آ گئی، آپ کے سامنے پھر تقاضا ہے، یہ مسجد کی ضرورتیں ماشاءاللہ۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ہمارے ان بھائیوں کو سلامت رکھے جو اللہ کی محبت میں، آپ محبت کا ہی بیان ہوا ہے آج، اللہ کی محبت میں جان مال جو بھی آ جائے تقاضا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ مسجد ہماری اللہ کا گھر ہے، وقف کی ملکیتیں اللہ کی ملکیتیں ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے آواز لگائی جائے۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کا خیال رکھے گا اللہ اس کا ضرور خیال رکھے گا۔ اس لیے اس الحمدللہ جو ہے ہم اے سی وغیرہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ تو موسم تھوڑا